یہ بات ہے قرآن کی۔ اب سر میں اس عمارت کو توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی۔ یا جیش الحق اقسم، یا جیش الصحراء اقسم۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا۔ اب پتہ چلے گا دنیا کو کہ میں ہوں یمن کا حاکم، اور میرا یہ گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ اب یہ ہوگا مسلمانوں کا نیا کام۔ یہ بات ہے یمن کے حاکم ابرہا کی۔ یہ بات ہے 577 عیسوی کی۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یمن کا حاکم ابرہا آج بہت خوش تھا۔ اس نے سنا شہر میں قیمتی جواہر سے بنا ہوا ایک شاندار کلیسا بنوایا تھا۔ دیکھنا ابصار، یہ میرا کلیسا یمن کی تقدیر بدل دے گا۔ بالکل میرے حضور۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن نیا بزنس سینٹر بن جائے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور مکہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہر روز مختلف ملکوں کے قافلے مکہ میں داخل ہوتے، طواف کرتے، تجارت کرتے اور واپس لوٹ جاتے۔ ہر گزرتا دن ابرہا کے غصے کو بڑھاتا گیا۔ سمجھ نہیں آتا ابصار، لوگوں کو اس مٹی کے گھر میں آخر کیا نظر آتا ہے؟ میرا یہ شاندار کلیسا موجود ہے، پھر بھی کوئی اس کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ حضور، میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس کے کلیسے کی طرف نظر تو سب کی جاتی مگر دل صرف کعبہ کی طرف تھا۔ وہ دیکھو کتنی خوبصورت عمارت ہے، کافی خوبصورت ہے۔ چلو اب مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک خاموش رات اس نے فیصلہ کر دیا کہ جب تک کعبہ رہے گا میرا کلیسا مشہور نہیں ہو سکتا۔ ابصار، کعبہ کو گرانا ہوگا۔ اچانک حملے کے لیے کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے حضور۔ وجہ بھی مل جائے گی ابصار، وجہ بھی مل جائے گی۔ کچھ دن بعد حملے کی وجہ بھی مل گئی۔ مکہ کے کچھ بدو لوگوں نے اس کلیسے کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ عمارت، کافی خوبصورت ہے، اب نہیں رہے گی۔ انہوں نے اس کلیسے کو آگ لگا دی اور وہ آگ دھیرے دھیرے پوری عمارت میں پھیل گئی۔ ابرہا کو یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا اور بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ میرا کلیسا، میرا کلیسا! ابصار، یہ صرف کلیسا نہیں تھا، یہ میری عزت جلائی گئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا کلیسا! ابرہا نے اسی بات کو بہانہ بنا کر 60,000 کی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا۔ چلو چلو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، سب کے سب! اس کی فوج میں طاقتور حبشی سپاہی اور خوفناک ہاتھی شامل تھے۔ جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی تو مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے ایسے جانور کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ اس وقت کعبہ کے سردار خود ابرہا سے بات کرنے نکلے۔ ارے اگر کعبہ کی سلامتی کے لیے آئے ہو تو لوٹ جاؤ۔ انہوں نے ابرہا کا سن کر سوچا ابرہا اپنی بات سے نہیں مکرے گا۔ ان میں سے ایک سردار نے کعبہ کے بجائے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے۔ کمال کی بات ہے، مانگے بھی تو کیا، اونٹ؟ کیا تم کعبہ کی سلامتی نہیں چاہتے؟ کعبہ کا مالک اللہ ہے، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ کل صبح ہوتے ہی میں کعبہ کو گرا دوں گا۔
अगले दिन का सूरज निकल आया। कुरैश ने अपने बुत बुलाकर आज सिर्फ एक अल्लाह से दुआ की। ऐ अल्लाह, हर घर का एक मालिक होता है और इस घर का मालिक तू है। इसकी हिफाजत तू ही फरमा। लेकिन उनकी दुआएं जैसे हवा में घुल गई और फिर सब काबा को अल्लाह के हवाले करके पहाड़ों पर चले गए। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा घर तेरे हवाले। अबराहा हमले के लिए तैयार। चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और फिर आसमान से एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसका तस्वुर भी मुमकिन ना था। अरे ये क्या मुसीबत है? बाबा, वो देखो। परिंदों के झुंडों के झुंड आसमान पर छा गए, जिनको आज से पहले ना कभी देखा गया था ना उसके बाद देखा गया। उनके पंजों और चोंचों में छोटी छोटी कंकड़ियाँ थी। परिंदों ने पत्थर अपने पंजों से गिरा दिए और फिर आसमान से छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। ऊंचाई से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता था। घोड़े, हाथी, सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। अबराहा जोर से चिल्लाया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैंने कहा आगे बढ़ो। दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों की तादाद में मारे गए। जिस्म गलने लगे, शक्लें मिटने लगी। वो फौज खाए हुए भूसे की तरह हो गई। अल्लाह ने उन्हें बिल्कुल तबाह कर दिया। इसी के साथ आसमान से रहमत बरसने लगी। मक्का के लोग खुशी से चिल्लाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इस वाक़े के कुछ ही हफ्ते बाद मक्का की एक औरत ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अबराहा के अलावा भी काबा पे 4 और हमले हुए हैं और उन हमलों में काबा को सच में नुकसान पहुंचाया गया था। जैसे काबा को जलाया गया था और कुछ हद तक तोड़ा भी गया था, क्योंकि हमला करने वाले अब कोई और नहीं बल्कि खुद मुसलमान थे।